اردو صحافت اور چیلنجز کے اور امکانات کے بارے میں بات کی گئی۔ میم افضل صاحب جو صحافی بھی ہیں، سیاسی شخصیت بھی ہیں اور سفارتکار بھی ہیں، بہت اہم نام ہے۔ میم افضل صاحب، آپ نے اردو زبان کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ اردو صحافت جو ہے آج بھی سب سے سچی باتوں کو دکھانے کا کام کرتی ہے۔ دیکھیے، جو کہ لوگ اردو بہت کم جانتے ہیں، یعنی ملک میں کئی زبانیں ہیں جس کے اندر اخبارات نکلتے ہیں، انگریزی میں، ہندی میں، دوسری زبانوں میں۔ اسی طرح اردو میں بھی اخبارات نکلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی تعداد آج اتنی نہیں ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج کل صحافت میں، جرنلزم کے اندر جو میڈیا کا حال ہے، جس میں سچ کہیں کہیں نظر آتا ہے، زیادہ تر جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں جھوٹ کا ایک پورا لبادہ ہے جو اڑایا جاتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آج اگر کوئی کسی زبان میں سچی صحافت ہو رہی ہے، سچا جرنلزم ہو رہا ہے، تو وہ اردو کے اخبارات ہیں۔ اردو کے صحافت کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ بہت سارے چیلنجز ہیں اردو زبان کو، اب قارئین کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے، اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اردو صحافت کے لیے آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو کارپوریٹ کے کئی سارے لوگ اردو کی خدمات کر رہے ہیں، کئی سارے اس طرح کے نیوز چینل ہیں جو اردو کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں اردو کا جو کتنا بھی کام ہو رہا ہے، اس میں کسی حد تک ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چینلز کو چلاتے ہیں، اردو چینلز کو چلاتے ہیں، اس میں کارپوریٹ کے لوگ بھی ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اردو صرف اس لیے مقبول نہیں ہے کہ وہ کسی کی زبان ہے، جس کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے اردو سب کی زبان ہے اور سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس اور اس میں بات کرنے کا جو سلیقہ ہے، وہ اردو کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے چینلز ہیں جو اپنا پروگرام اردو میں دیتے ہیں اور ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اردو اپنی ساکھ پہ زندہ ہے۔ باقی کسی کی یہ کہنا کہ کوئی اس کو زندہ رکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ بہت معمولی طور پر کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو اردو میں اسٹرگل کر رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو اردو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ موقع ہے عتیق مظفر پوری جو سینئر صحافی رہے ہیں، ان کی 90ویں برسی کے موقع پر ایک کتاب کا اجرا ہوا ہے، اس میں کئی مضامین شامل ہیں، کتاب ترتیب دی گئی ہے جاوید رحمانی صاحب کی طرف سے، اس کے بارے میں آپ نے؟ دیکھیے، عتیق مظفر پوری صاحب جو ہیں ان سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے۔ وہ انہوں نے جب دلی آ کر کے کام شروع کیا تو ادھر ادھر کچھ اخبارات کے لیے کام کرتے رہے، لیکن انہوں نے میرے اخبار میں بھی کام کیا اور بہت لمبے عرصے تک انہوں نے کام کیا۔ وہ ایک بہت زبردست صحافی تھے اور بہت بہترین ٹرانسلیٹر تھے، یعنی ٹرانسلیشن کا کام بہت اچھا کرتے تھے اور تجزیہ نگار تھے بہت اچھے۔ ظاہر ہے کہ جو ویکلیز ہوتے ہیں وہ نیوز پیپرز نہیں ہوتے، وہ ویوز پیپر ہوتے ہیں، اور ہمارا چونکہ ویکلی تھا اس لیے اس کے اندر بہت سارا کام ان کو کرنا ہوتا تھا اور وہ کرتے تھے۔ بہترین وہ صحافی تھے اور بہت ہی سادہ طبیعت کے آدمی تھے۔ ویسے تو عام طور پر جرنلزم میں جتنے لوگ بھی آپ کو ملیں گے سادہ طبیعت کے ہی ملیں گے، آپ کوئی ان میں، ہاں، ان کو ایک احساس ان کو ضرور ہوتا ہے کہ وہ صحافت کر رہے ہیں اور اس پر ان کو فخر ہوتا ہے، تو وہ فخر انہیں بھی حاصل تھا۔ شکریہ۔ تو یہ تھے میم افضل صاحب جو صحافت کے راستے سے پارلیمنٹ پہنچے اور پارلیمنٹ سے پھر کئی ممالک کے سفیر بھی بنے۔ آپ نے کہا کہ اردو صحافت آج سب سے سچی، اور اگر سچی بات دیکھنے کو ملتی ہے تو اردو صحافت میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ویڈیو جرنلسٹ دھرمیندر کے ساتھ نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی۔